دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد اللہ کا قرب ہے، تو اللہ کا قرب ملے گا کہاں پہ؟ اللہ کا قرب اسی سے ملے گا جو اللہ کا مقرب بندہ ہے۔ تو آپ کو اللہ کا قرب کدھر ملے گا؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو صراط مستقیم کی جانب ہدایت فرما، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ انعام یافتگان سے جا کر رستہ پوچھیں گے تو پتہ چلے گا نا جانا کیسے۔ یہاں سے بندے نے لور جانا ہو، خود ہی نکل پڑے تو اس کو مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، پھر بندہ ہو بھی اندھا ہو، رستہ بھی کوئی نہ پتہ ہو، جانا بھی ہو، تو کیا کہتے ہیں میاں صاحب؟ میں اناتے تلکن رستہ دیوے کون سنبھالا، دھکے دیون والے بوتے تو ہاتھ پکڑن والا۔ کیا آپ کا ہاتھ پکڑنے والا کوئی ہے؟ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے فمن کان فی ہذہ اعمی فہو فی الاخرۃ اعمی، جو اس دنیا کی زندگی میں اندھا ہے آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ کیا مطلب؟ یعنی اس دنیا میں جس کو نظر نہیں آتا تو قیامت میں بھی نظر نہیں آئے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا سر۔ یہاں مراد کیا ہے؟ اللہ اس سے پچھلی آیت کیا ہے آپ کو سمجھ ہے؟ اللہ فرما رہا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہم ہر بندے کو اس کے امام کے پیچھے بلائیں گے۔ تو جس کا امام ہی کوئی نہ ہوا تو وہ اندھا ہی ہوگا نا۔ اٹھ فریدا ستیا میلا ویکھن جا، شاید کوئی مل جا بھی بخشیا، تو بھی بخشیا جا۔ سر کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ اسی لیے ڈھونڈ رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے قرآن میں حکم دیا یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، اے حبیب آپ کے پاس مومن عورتیں آتی ہیں تو ان سے بیعت لیں۔ آپ کہہ سکتے تھے کہ یار وہ تو کفار تھے، آتے تھے مسلمان ہونے کے لیے بیعت کرتے تھے۔ قرآن واضح کر رہا ہے نہیں، مسلمان آئے تھے۔ یہ بیعت کا سلسلہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جاری فرمایا۔